کیا ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ IUGR اتنا زیادہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے آج کل اور اس کے اوپر کافی جو ہے ایشوز بھی آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ تھینک یو طاہر اس پروگرام کے لیے، جو ایک آپ کی کنٹینیوس ایفرٹ ہے. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہم اس کی ریزنز پہ تو بات کریں گے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ IUGR ہے کیا بلا، کس چیز کو کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اور پھر ہم آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. بیسیکلی IUGR جیسے اس کا لفظی مطلب ہے انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن، یعنی بچہ یوٹرس کے اندر جب تھا تو اس کی گروتھ ویسی نہ ہو سکی جیسی ہونی چاہیے. یہ تو سمپل الفاظ میں ہے. بالکل صحیح. ہم اپنی سائنٹیفک لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ بچے کی ایک جینیٹک گروتھ پوٹینشیل ہے، اس کو جین سے جو ملا، لیکن وہ یوٹرس میں کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پاتا. کچھ بچوں میں یہ نارملی کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، بٹ وہ بچے نارملی تھوڑے لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں اسمال فار جسٹیشنل ایج، یعنی وہ چھوٹے ہیں اپنی عمر کے حساب سے، بٹ ان کے اعضاء سارا کچھ نارمل ہوتا ہے. کچھ بچے جو کسی بیماری کی وجہ سے جن کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی، وہ IUGR کے کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں رکیے گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ IUGR کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک نارملی سلو گروتھ کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے اعضاء پورے ہیں، آرگنز پورے ہیں، لیکن ان کی گروتھ اتنی نہیں ہے، ان دونوں میں ڈفرینسیشن آپ ڈیورنگ پریگنینسی کس ٹائم پہ کرتی ہیں؟ اس کا ایگزیکٹلی کوئی ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ٹائم پہ یہ گروتھ ہے. یہ سیریل مانیٹرنگز ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور نارمل کو ہم کیسے اب نارمل گروتھ سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ ہر اب نارمل گروتھ کو، ہر کم گروتھ کو اب نارمل ہی لیں گے جب تک آپ ٹیسٹ رپورٹ سارا کچھ کروا کے تمام ریزنز کو ایکسکلوڈ نہیں کر لیتے، تب جا کے آپ اس کو نارمل کہتے ہیں. اس میں ہم ریزنز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ماں کی، بچے کی، اور بچہ جس ماحول میں پل رہا ہے یعنی یوٹرس پلیسنٹا. ٹھیک ہے. اب ماں میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں؟ ماں ینگ ایج ہے اس کی، انڈر ویٹ ہے، وہ کمزور ہے، پور سوشو اکنامک اسٹیٹس سے جہاں نیوٹریشن ہی پراپر نہیں ہے، انیمک ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے. بیفور پریگنینسی اور ڈیورنگ پریگنینسی اس کو ہائپر ایمیسس بہت رہا، وامٹنگ وغیرہ بہت زیادہ رہی، پیشنٹ انیمک ہو گئی اور اسی طرح سے اس کی پریگنینسی آگے چل رہی ہے. اس کا کوئی اینٹی نیٹل چیک اپ ہی نہیں ہوا، اس نے ہاسپٹل کا رخ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کو سٹارٹ کے 5 منتھ میں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. 5th منتھ میں جا کے عموماً الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، لوگ 3rd منتھ میں کروا لیتے ہیں، بٹ میجورٹی 5th منتھ میں کہ اب بچے کا پتہ چل جائے گا. اس وقت جا کے بہت ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ 6, 7 اور 8 منتھ یہاں پہ بھی جا کے ڈائگنوز ہوتے ہیں یہ کیسز. اس میں بلڈ پریشر ایک بہت بڑی ریزن ہے اور ہمارے ہاں کامنلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بھی IUGR کاز کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو تھائرائڈ کے کوئی ایشوز ہیں، ہائپر تھائرائڈ مدرز جو ہوتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے. کچھ خون میں کلاٹس جو بن جاتے ہیں، خون جم جاتا ہے نالیوں میں، اس کے لیے بھی مختلف ڈیزیزز ہیں، جیسے اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں APS سنڈروم، یہ بھی کامنلی IUGR کا ریزن بنتی ہے. ٹھیک ہے. مدر میں تو یہ موٹی موٹی وہ ریزنز تھیں جو ہم ہسٹری میں ایگزامینیشن پہ یا پیشنٹ انہی پرابلمز کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. اگر ایک پیشنٹ جنرلائزڈ باڈی سویلنگ کے ساتھ اور ہائی BP کے ساتھ آیا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اس کی گروتھ افیکٹڈ ہے، وہ جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تب جا کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیے جب آپ کے پاس مدر رپورٹ ہوتی ہے تو مدر کس سمٹمز کے ساتھ یا کس طرح سے رپورٹ ہوتی ہے، دین یو کین پک اپ کہ شاید اس کے بچے میں انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن کا ایشو ہو. جن ریزنز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں فیٹل ریزنز یا بچے کی ریزنز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلیں تو بہتر ہے. کروموزومل ایب نارمیلٹیز یا اسٹرکچرل ایب نارمیلٹیز، جنہیں عام زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں موروثی بیماریاں یا بچے کی بناوٹ میں نقائص، بالکل صحیح، یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے اور یہ بچے بڑی جلدی
یا یہ پریگننسی جلدی کیونکہ 5th منتھ تک پک ہو جاتی ہیں، 2nd ٹرائمیسٹر میں یہ پیشنٹس جب اسکین کے لیے آتے ہیں تو اس پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے موومنٹ فیل نہیں ہو رہی، جیسے 5th منتھ میں موومنٹ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، انہیں موومنٹ نہیں فیل ہوتی بیبی کی، تو وہ اسی ٹینشن میں آ کے اسکین کرواتے ہیں اور یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انفیکشنز ڈیورنگ پریگننسی، مدر کو انفیکشنز، کچھ اسپیسیفک انفیکشنز ہیں جو ہوتے ہیں اور اس سے بھی IUGR بچا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ بھی ہمیں جلدی اب بات یہ ہے کہ IUGR کو ڈائگنوز کرنا بکڈ کیسز میں تو پاسبل ہے، جہاں آپ کے پاس ڈیٹنگ سکین بھی ہے کہ پریگننسی کنفرمڈ ہے اور اتنا ڈیوریشن ہے پریگننسی کا، ٹھیک ہے، اور سیریلی ہم مانیٹر کر رہے ہیں، سکین پہ ہمیں لائکر والیوم پتہ چل رہا ہے، اس کے جو فیٹل بایومیٹری ہے وہ نارمل جا رہی ہے اکارڈنگ ٹو ہر ڈیوریشن آف پریگننسی، اور جہاں پہ بھی کہیں ایب نارمیلٹی آئے گی وہ فوراً سے پک ہو جائے گی. ہمیں پرابلم اس طرح سے بکڈ کیسز میں تو نہیں آتا. اصل ایشو ہے ان بکڈ پیشنٹس کا کہ جو ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں یا وہ کسی ایمرجنسی میں چیک اپ کے لیے آئیں گے، ان کے حساب سے پریگننسی تو نارملی چل رہی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کھا پی رہی ہیں، موومنٹ بھی اگر کسی کو فیل ہو رہی ہے تو وہ بس ایک سکین ان کے لیے ضروری ہے کہ 5th منتھ میں ہمیں بچے کا جینڈر پتہ چل جائے یا پریگننسی کا سٹیٹس پتہ چل جائے. یہ تو ہمارے یہاں کامن ہے سب سے زیادہ. تو 5th منتھ میں یوزلی پیشنٹس آ کے سکین کرواتے ہیں، اس وقت جا کے یہ جو ارلی آنسیٹ IUGR ہے، بالکل صحیح، اس کی ریزنز ایب نارمیلٹیز ہیں، اس کی ریزنز انفیکشنز ہیں. ہم اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر بات کریں تو آپ نے یہ بات کی کہ باقی فیمیل کے سمٹمز تو ہیں ہی جو آ رہی ہے، بچے کا یہ ہوتا ہے یوزلی خواتین و حضرات کے جب اگر بچے کی موومنٹ فیل نہیں ہوتی 5th منتھ میں تو فوری طور پہ اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ شاید اس کو IUGR ہو. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کیسے پتہ چلے، یعنی ایک تو یہ سمٹم ہے جب آپ کے پاس پیشنٹ لینڈ ہوتی ہے، دوسرا اس کو اگر بلڈ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی کامن ہے وہ یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس میں بلڈ پریشر کو اچھا بلا پیشنٹ اگنور کر دیتا ہے. پریگننسی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے 9 منتھس تک، یوزلی اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کتنا سیریس ایشو ہے اس کے اندر IUGR کے اندر، اور اس کو کیسے پک کرنا چاہیے تاکہ، چونکہ یہ آپ بھی جانتی ہیں سب جانتے ہیں یہ بہت زیادہ فیٹل ہوتا ہے پریگننسی کے لیے اور اس فیٹس کے لیے، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا جلدی اس کو پک کرنا چاہیے اور کون سے سمٹمز کی بیسس پہ پک کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک لنک، بڑا اسٹرانگ لنک ہے ٹورڈز IUGR ایز پر یور ڈسکشن. جی بالکل بالکل. ہائپر ٹینشن تو بہت مین ریزن ہے، جو باقی ریزن جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. بالکل صحیح. ہائپر ٹینشن اور انیمیا یہ تو بڑے ہی کامن اور کامنلی ہم پیشنٹس جو دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ IUGR ایک دن کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ سلولی ڈیولپ ہو رہا ہے، سلولی اندر کوئی ایشو چل رہا ہے کہ بیسک پیتھولوجی یا بیسک ریزن کیا ہے کہ بچے کو خوراک نہیں مل رہی، ماں نہیں کھا رہی، آگے رکاوٹ ہے کہ آول سے بچے کو نہیں جا رہی، جسے ہم یوٹرو پلیسنٹل انسفیشنسی کہتے ہیں کہ ماں تو ٹھیک کھا رہی ہے بٹ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آول سے یا پلیسنٹا سے بچے کو خوراک یا نیوٹریشن اس طرح سے نہیں مل رہی اور اس کی گروتھ کمپرومائز ہو رہی ہے. یہ سلولی ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اور جسٹیشنل ایج سے یا ڈیوریشن آف پریگننسی سے میچ کرتے ہیں، جہاں کہیں ڈسکرپنسی آتی ہے ہم فوراً اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. یہ جو باقی ریزنز ہم نے ڈسکس کیے تھے، دیکھیں کسی کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے وہ اپنی میڈیسن لے رہا ہوگا، اسے اس کے اور سمٹمز ہوں گے، پیشنٹ ان کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. جب کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس اینٹی نیٹل میں آتا ہے، اب ہم اس چیز پہ نہیں ایگزیکٹلی بات کر سکتے کہ وہ کس منتھ میں آئے گا، اس کو جب پرابلم ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا. یہ کتنی سیریس ڈیزیز ہے IUGR اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑا جائے تو؟ سیریس تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر پیشنٹ اگنور کرتا جاتا ہے چیزوں کو اور وہ ٹائملی پریزنٹ ہی نہیں کرتا ہاسپٹل، تو کئی دفعہ تو پیشنٹ IUD کے ساتھ بھی پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی بچے کے لیے اندر انوائرمنٹ اتنا انفیوریبل ہے، اس کو اندر آکسیجن کی، نیوٹریشن کی اتنی کمی ہو رہی ہے کہ وہ پک ہی نہ ہو سکا پہلے، اور بچہ IUD ہو گیا اور پیشنٹ تب پریزنٹ کرتا ہے کہ جی موومنٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اور موومنٹ ختم ہونے کا مطلب اور ختم ہونے کا مطلب ہے کہ بچہ ڈیڈ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یا سیکنڈ ہاف آف پریگننسی میں جو کیسز ہوتے ہیں وہ اکثر اس چیز کے ساتھ، اس پرابلم کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں.
جو ہمارے پاس تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پریزنٹ کرتے ہیں، تھرڈ ٹرائمیسٹر مین کے 7ویں 8ویں ماہ میں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس میں پیشنٹس یوزلی بلڈ پریشر کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو جنرلائزڈ باڈی سویلنگ ہے، بہت زیادہ پاؤں پہ ہاتھ پہ سویلنگ ہو گئی ہے، ہائی بی پی تھا، اور قریبی ڈاکٹر سے چیک کروایا، اس کے بعد پھر وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. ہم جب بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے کچھ لیب ٹیسٹ اور کچھ اسکین الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتے ہیں. بالکل صحیح. ایگزیکٹلی ڈائگنوز تو یہ الٹرا ساؤنڈ پہ ہی ہوتا ہے. جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اس میں آپ بچے کی گروتھ اور اس کا سائز دیکھتے ہیں، اور اس کے ارد گرد پانی کتنا ہے، لائکر جسے ہم کہتے ہیں، بالکل صحیح. کہ وہ کتنی اماؤنٹ میں ہے. یہ بچے اپنی ڈیوریشن آف پریگنینسی سے پیچھے ہوتے ہیں، بالکل صحیح. اور جب وہ ڈفرینس 2 ہفتے سے زیادہ کا ہو اور بچے کی گرد جو پانی ہے وہ بھی کم ہو، اور باقی جو فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے کہ بلڈ پریشر ہے یا انیمیا ہے یا یہ چیزیں ہیں، تو ہم اس کو پھر لیبل کرتے ہیں کہ یہ IUGR